ابھی یہ 6 ستمبر کے بعد ایسے اپنا خطاب کریں گے، لیکن یہ اپنے ذہن میں یہ بات یاد رکھیں۔ تو میری گزارش ہے کہ جناب وقار حسین صاحب اسسٹنٹ کمشنر وزیر آباد وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ آج کی عزت افزائی کے لیے۔ میرے خیال میں میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دیا ہے آپ کے ساتھ آج شامل ہونے کے لیے۔ آپ میں سے کئی چہرے اب بہت ہی آشنا ہیں، میں مانوس ہوں آپ سے، کیونکہ پچھلے سال ہم سارے اسی جگہ پہ اکٹھے تھے 6 سپٹمبر کے حوالے سے، شہید صابر حسین کے حوالے سے۔ یوں تو ایک سال ایک بہت زیادہ طویل عرصہ بھی ہوتا ہے، لیکن یوں بھی معلوم ہو رہا ہے جیسے یہ کل کی کوئی بات تھی، لیکن پھر اتنا کچھ ہو گیا ہے اس پچھلے ایک سال میں جیسے کوئی دہائی گزر گئی ہو۔ تو 2-3 باتیں میں بڑی مختصراً کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے آج کی تقریب کی جو انفرادیت ہے، سلطان صاحب نے بات کی، کووڈ کے بعد ہمارا جو ایک طور طریقہ سمجھ لیں، جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے اکثر۔ اس قسم کی تقریبات سے اب تھوڑا سا ہم دور رہنے لگے ہیں۔ انتظامی طور پہ بھی اس کو انکریج نہیں کیا جا رہا، اور ویسے بھی 4-5 مہینے ایک ہیبٹ بن گئی، اور انسان جو ہے از اے کریچر آف ہیبٹ، جو آپ کی بن جاتی ہے تو پھر اسی پہ بندہ چلتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں گے اب یہ کرونا جب اس کو آفیشیلی ہم خیر بات کہہ دیں گے، اس کے بعد بھی جو احتیاطی تدابیر ہم اپناتے رہے ہیں وہ ہماری ہیبٹ کا حصہ رہنی چاہیے۔ لیکن آج کی تقریب کے لیے جب مجھے کال آئی آصف صاحب کی تو میں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، باقی تمام تقریبات کو ہم نے کسی نہ کسی وجہ سے نہیں شامل ہو سکے، آج کی تقریب میں شامل ہونا ہے، کیونکہ یہ کوئی معمولی تقریب نہیں ہے۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہم دیکھیں تاریخ کے طالب علم بھی ہیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ آپ چونکہ اس تقریب کو کرتے آ رہے ہیں، آپ کو شاید اس کا اتنا اندازہ نہ ہو، کیونکہ آپ کے لیے یہ گھر کی بات ہے۔ ہم جو باہر سے اس کو دیکھ رہے ہیں ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ ایک ایسی روایت یہاں پہ آپ لوگوں نے قائم کی ہے، آپ کے بزرگوں نے قائم کی ہے، جو عرصہ دراز سے دہائیوں سے چلتی آ رہی ہے۔ اسی روایتوں کو قائم کرنے کے لیے آپ کو ایک زندہ کمیونٹی چاہیے جو یہاں پہ الحمدللہ ہمیشہ موجود ہے۔ اور اس میں سب سے جو خوبصورت بات ہے، انفارچونیٹلی صحت کی وجہ سے پچھلے سال بھی شہباز خان صاحب خود یہاں پہ شامل نہیں ہو سکے تھے۔ پچھلے سال جوندہ صاحب جج صاحب یہاں پہ موجود تھے، آج وہ بھی علالت کے باعث یہاں پہ شامل نہیں ہے۔ لیکن جو خوبصورت اس میں بات وہ یہ ہے، جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اگلے پتہ نہیں کتنے 100-200 جب تک ہم سارے لوگ زندہ ہیں اور آنے والی نسلوں تک یہ بات جاری رہے گی، جو نیکسٹ جنریشن ہے سلطان صاحب کے فارم میں، وہ اس کو اسی شد و مد کے ساتھ کنٹینیو کر رہے ہیں، اسپرٹ وہی ہے۔ تو میرے خیال میں ان کے لیے ہمیں بہت زیادہ آج تالیاں اور ان کو خراج تحسین ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک روایت ہے جو اس کو قائم رکھا ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے ساروں نے دیکھا ہے، جب بزرگ ایک چیز کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا اس کو اس طرح سے نہیں کنٹینیو کر پاتے، جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اس کا اس طرح سے خیال نہیں کرتی۔ آنے والی نسلوں کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی پچھلی چیزوں کو کیا ہم نے آگے، وہ دقیانوس ہیں، وہ اس طرح سے۔ تو ایک بہت بڑی بات ہے اور آپ میرے خیال میں بہت زیادہ داد کے مستحق ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں پچھلی دفعہ بھی میں نے بات کہی تھی، اور میں 6 سپٹمبر کے حوالے سے ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ کوئی دن نہیں گزرتا جب وہ ہماری دلوں میں، ہماری یاد میں نہ ہوں۔ جو ہماری آپس ایریا، جو ہمارے آپریشنل ایریا ہے، وہاں پہ جو ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں یا سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو اس قسم کے دن ہیں 6 سپٹمبر اور باقی جو بھی ہم کمیموریٹ کرتے ہیں، اس میں اکٹھے بیٹھ کے ایک تو ہمیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا موقع ملتا ہے، ساتھ ہی اس پہ بھی ضرور سوچیں کہ آج کے ٹائم میں، آج کی دنیا میں جنگوں کی نوعیت تبدیل ہو گئی ہے۔ یہ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہو، پچھلے سال میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اب ہمیں وہ ملک ترقی یافتہ کہلائے گا جو باقی میدانوں میں بھی جنگیں جو ہیں وہ جیت سکے۔ صحت کا میدان، تعلیم کا میدان، خواتین کو حقوق دینے کا میدان، ایک جنگ جو ہے ہر کسی کے گھر میں بھی برپا ہے، ہاؤس ہولڈ کے اندر، کہ ہم شاید وہ جو مساوات کی بات کرتے ہیں اس کا جو آغاز ہے وہ گھر سے ہوتا ہے۔ تو آج بھی دیکھیں، یہ کووڈ اور کرونا کی میں بات کر رہا تھا، کئی ممالک ہیں جو کتنے ترقی یافتہ ہیں، کتنا جنگی سامان سے وہ لبریز ہیں۔ ایجوکیشن
وومن امپاورمنٹ اور جو برابری کا جو اصل معنوں میں ہم ترقی حاصل کر سکیں، اور یہ تمام جتنے بھی یہ فالٹ لائنز ہیں اس پہ ہم جنگیں جیت سکیں. اور یہ میں آپ کے سامنے آ کے یہ بات اس وجہ سے کرتا ہوں کیونکہ مجھے یہاں پہ یہ آ کے محسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ریسیپٹیو آڈینس ہے. ایک تو آصف صاحب سے ہمارا بہت پرانا اب ایک تعلق بن گیا ہے، لیکن آپ میں سے کئی لوگ زبیر کے ساتھ ہم اکثر کافی فلاحی کاموں میں زبیر کا ساتھ رہا ہے. میں عمران سعید صاحب کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوں، بہت خوبصورت لکھاری ہیں صحافت میں، میں ان کی تحریریں پڑھتا ہوں اور بہت میں نے لطف آتا ہے ان کا. تو آپ جیسے لوگ مل کے اس بات کو آگے پہنچا سکتے ہیں. اور آخر میں دھونکل کے حوالے سے یہ میں آپ کو ایز این اسسٹنٹ کمشنر یہ اپنے ایکسپیرینس جو 12-13 ماہ کا میرا یہاں پہ رہا ہے کہ ایک بالکل ہی ایک ایگزامپل ہے، ایک ماڈل ہے جو آپ نے یہاں پہ خود تشکیل دیا ہے. اس کے میرے پاس ڈیٹا ہے. اگر میں پچھلے 12 ماہ کا ڈیٹا نکالوں کہ وزیر آباد کی جتنی بھی گاؤں ہیں یا موضع جات ہیں ان میں سے کتنے مسائل میرے پاس آئے ہیں، شاید سب سے کم مسائل جو لے کے آئے ہیں لوگ وہ دھونکل کے. اس کی وجہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ دھونکل میں مسائل نہیں ہیں یا آپ کے سارے مسئلے حل ہو گئے. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے جو میں نے آبزرو کی، اور میں یہ چاہ رہا ہوں یہ ماڈل ہم آگے تک لے جائیں، اس کو کوئی فارمل شکل دیں ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طور پہ، کہ آپ لوگوں نے اپنا ایک تنظیم سازی کی ہوئی ہے. لوکل گراس روٹ لیول پہ جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے وہ ہمیں دھونکل میں آ کے اس کی ایک شکل نظر آتی ہے. جو آپ کی دھونکل ڈیولپمنٹ سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے جو کام آپ نے کیے ہیں، میں تو ہم یہ چیزیں کتابوں میں پڑھتے رہے. کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی ہم نے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی، ڈاکٹر اختر حمید خان صاحب کی ہم نے، ڈاکٹر شعیب سلطان خان صاحب کی ہم نے، یہ وہ ماڈلز ہیں، لیکن آپ نے عملی طور پہ ان کو دھونکل میں نافذ کیا ہے، جس کی وجہ سے جو بنیادی مسئلے ہیں جو آپ کے لیول پہ ہیں وہ آپ خود ہی حل کر لیتے ہیں. جو اس سے آگے کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ بالکل آخری حد تک جب چلے جاتے ہیں معاملہ، پھر آپ کہتے ہیں چلیں جی اب انتظامیہ سے ہم رابطہ کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے اس کو جتنا آگے بڑھا سکیں وہ ہم بڑھائیں. آپ نے دھونکل کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کی. کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے پائپ لائن میں ہیں. آصف صاحب کے ساتھ مل کے، آپ تمام دوستوں کے ساتھ مل کے اس پہ فوراً کوئی نہ کوئی پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں. ایک آپ کی ڈرینیج کا ایک ایشو آ رہا ہے سامنے، چھپڑ کا جو ایشو تھا پیچھے، چونکہ واٹر سپلائی جو ہے وہ اب آج کل اس طرح سے فعال نہیں ہے، تو ابھی آپ کا ڈرینیج کا ایشو اتنا سنگین نہیں ہے، پھر واپس چلا گیا ہے. لیکن جب سے یہ واٹر سپلائی ہم نے ریوائیو کرنی ہے جو کہ کرنی ہے، تو پھر ڈرینیج کا مسئلہ آ جانا ہے. تو یہ وہ مسائل ہیں کہ مستقل طور پہ، یعنی نہر میں پانی پھینکنے سے مسئلہ یہ حل نہیں ہوگا، اس کا کوئی مستقل حل ہم نے آپ کے ساتھ مل کے نکالنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ اس قسم کی جو روایت آپ نے ڈالی ہے یہ سالہ سال اور آگے آنے والے وقتوں تک قائم رہے. اور ان شہیدوں کا ایک تو ان کا فیض ہے، دوسرا میرے خیال میں دھونکل پر سخی سرور کا بھی ایک بہت بڑا فیض ہے جو جاری ہے. تو آپ تمام لوگ خوش قسمت ہیں، اور انشاءاللہ میں یہاں رہوں یا نہ رہوں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ جب بھی آپ لوگ اس طرح سے اکٹھے ہوں تو میں کہیں بھی ہوں گا، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شریک ہوں. تھینک یو سو مچ.